أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 7 فروری 2021 کو یہاں مسجد شمسیہ گڈھا اسٹریٹ کرنول سٹی میں یہ جو آج مغرب کی نماز کے بعد درس منعقد کیا گیا ہے جماعت اہل حدیث کرنول سٹی کے جانب سے، ابھی سے کچھ دیر پہلے عصر کی نماز کے بعد سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کچھ درس ہوا ہمارا مسجد قمر گڈھا اسٹریٹ میں۔ اس کا عنوان تھا واٹ از سوسائٹی اور جمعیت اور تنظیم۔ انگلش میں سوسائٹی، عربی میں جمعیت، اردو میں تنظیم کیا ہے، تو بتا دیے ہم۔ وہاں پر وہ ویڈیو ریکارڈ ہوا، وہ ویڈیو آپ کے جماعت اہل حدیث کرنول سٹی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگا، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ 14 یا 20 مارچ 2021 کو جو تنظیم سوسائٹی جمعیت کا الیکشن ہونے والا ہے کرنول سٹی ڈسٹرکٹ ضلعی جمعیت اہل حدیث کرنول کا، تو اس کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا گیا اور جو مجھے دستور اساسی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے بتانا تھا، میں دستور میں سے دستور کے آرٹیکلز اور اس کے کیا کیا کلازز ہے، اس کی دفعہ اور اس کے کیا کیا شقیں ہیں، کچھ بتا پایا۔ 1 گھنٹہ سوا گھنٹے میں پورے 53 صفحات کا دستور پڑھ کے نہیں سنا سکتا تھا۔ کچھ باتیں رہ گئی، کچھ باتیں کمپلیٹ نہیں ہو پائی، اور آج اب یہ الگ عنوان لے کر بیٹھا ہوں، تو وہاں کی بات کو یہاں پر سے جوڑتے ہوئے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ دلائل قرآن و حدیث کے اتحاد کب ممکن ہے، یہ عنوان پر ابھی جو میری ٹاپک ہے اتحاد کب ممکن ہے، یہ ٹاپک ہے اب کا 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا جو درس ہوگا۔ تو اثر بعد والی ٹاپک جمعیت کے بارے میں جو تھی اس سے جڑی ہوئی یہ اتحاد والی بات رہے گی۔ پچھلے مہینے مسلمانوں میں اتحاد لیکن کیسے، یہ ٹاپک پر میں نے خطبہ جمعہ دیا تھا ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ میں ایک گاؤں میں، مارے پلی گاؤں میں، کاماریڈی میں۔ تو وہاں کا وہ ویڈیو دیکھے ہمارے اس کرنول سٹی کے اہل حدیث جماعت کے نوجوان لوگ، اور بولے کہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے کو بلائیں اتحاد عنوان پر، کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد لیکن کیسے۔ یہ بات تو میں تب بول چکا۔ آج مجھے جماعت اہل حدیث میں کرنول سٹی میں 2 الگ الگ تنظیم ہونے کی وجہ سے جو اتحاد ابھی نہیں ہے کچھ اہل حدیثوں کا، وہ اتحاد کیسے ہونا ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری بات سے تائید کریں گے اور میری بات کا رد بھی کر سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، حق بے شک آپ کو ہے، لیکن جو دلائل میں بتاؤں گا وہ آپ لوگ اچھے سے سمجھنا۔ پہلی مرتبہ آج یہاں پر سننے والے بہت سارے چہرے ہوں گے مجھے، تو میں میرے بارے میں بھی 1 منٹ میں کہہ دوں کہ میں 2005 تک بریلوی مسلمان تھا، 2006-2007 تک تبلیغی دیوبندی مسلمان رہا، یعنی دونوں فرقوں میں جو شرک بدعت تھا میں وہاں تھا، لیکن اہل حدیث لوگ مجھے قرآن حدیث سمجھائے تو 2008 سے تحقیق کرنے کے بعد میں اہل حدیث مسلمان بنا ہوں، اور 2015 تک میں جمعیت نہیں جانتا تھا۔ جمعیت یعنی سوسائٹی
یا تنظیم یہ نہیں جانتا تھا، صرف جماعت اہل حدیث مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے موت تک یہ جانتا تھا، کیونکہ جماعت اہل حدیث صحابہ کی جماعت ہے، تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کی جماعت ہے، یہ جانتا تھا۔ تو جماعت اہل حدیث کو میری موت تک میں مضبوطی سے پکڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ جماعت اہل حدیث سے اپنی جان سے زیادہ محبت کروں گا، جماعت اہل حدیث کے علماء حق سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کروں گا، اور انشاءاللہ جماعت اہل حدیث کی ترقی کے لیے جو میں اپنی استطاعت کے مطابق کر سکوں گا، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے کروں گا انشاءاللہ۔ 2015 سے جمعیت کو جان رہا ہوں، آج 2021 چل رہا ہے۔ 19 اسٹیٹس آف انڈیا میں گیا ہوا ہوں، جمعیت کے حالات، جماعت کے حالات میں دیکھا ہوں، جماعت اور جمعیت میں جو فرق ہے وہ دیکھا ہوں، ذمہ داران کو دیکھا ہوں، عوام کو دیکھا ہوں۔ جماعت مطلب ہم عوام، اور جمعیت مطلب ہم عوام پر جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں تنظیم کے، وہ جمعیت مختصر میں۔ آواز بیٹھی ہے، معذرت چاہتا ہوں، 3 دن سے سولاپور کے دورے پر تھا، آج ہی فجر میں گھر حیدرآباد پہنچا اور 10:30 بجے کی بس سے نکل کے یہاں پر پہنچا ہوں۔ یہ جو بات بول رہا ہوں یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ بات بھی جو بول رہا ہوں ہمارے سلف کی یہ بات رہی۔ اگر آپ لوگ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے اگر بیانات آڈیو سے سنے ہوں گے یا ویڈیو یوٹیوب پر سنے ہوں گے تو وہ بھی اپنے سفروں کا سلسلہ جوڑتے ہوئے بات کرتے تھے کہ میں فلاں جگہ ظہر میں بولا اور فلاں جگہ مغرب میں بولا، 2 دن پہلے وہاں بولا۔ بہرحال میں ریا کے لیے نہیں، بس بتا رہا ہوں کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ دلائل آپ لوگ سن چکے ہیں پہلے کئی علماء سے اتحاد ٹاپک پر، مہربانی کریے فون سائلنٹ کر لیجئے پلیز۔ کئی دلائل قرآن و حدیث کے آپ تمام بزرگ لوگ، نوجوان لوگ، بچے لوگ سن چکے ہیں علماء اہل حدیث سے اتحاد کے ٹاپک پر۔ میں تو ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں جماعت اہل حدیث کا، ٹھیک ہے۔ 2008 میں اہل حدیث ہونے کے بعد 2011 میں مکہ گیا، کعبے کے سامنے بیٹھ کر درس اور فتویٰ دینے والے مفتی حرم محدث مکہ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے پاس 2011 سے علم حاصل کیا۔ 2018 میں شیخ نے میرے کو سرٹیفکیٹ دیے، ایک سرٹیفکیٹ 2012 میں دیے تھے اور دوسری سرٹیفکیٹ 2018 میں دیے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں علم کے ساتھ بولوں گا، جہالت کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ، دلائل کی بات کروں گا، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ میری بات لینے کا بھی اختیار آپ کو ہے اور میری بات چھوڑنے کا بھی اختیار آپ کو ہے۔ یہ دلیل میں بول رہا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام دار الہجرہ، امام مسجد نبوی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اس کی بات کو لیا جائے اور چھوڑا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہی لینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کی بات لینا ہی لینا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے اس کی بات اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن پیارے نبی کی ہر بات لینا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے وہ لے لو، نبی جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فصیح الدین حیدرآبادی 2015 سے جمعیت کے مسائل کے بارے میں بہت کچھ بولنے لگا، یوٹیوب پر اس کے کئی ویڈیو جمعیت کے خلاف آ گئے وغیرہ۔ میں جماعت کا دشمن نہیں، میں جمعیت کا دشمن نہیں، میں جماعت اہل حدیث سے 100% محبت کرتا ہوں، جمعیت سے تھوڑی محبت کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے مسائل دیکھا جمعیت کے اندر بہت سارے عجیب و غریب حرکتیں آ گئے ہیں، فسق والے، فجور والے، جس کے وجہ سے جو ہے جماعت کو بدنام ہونے کے بہت سارے ایسے حرکتیں کر گزرے ہیں کئی لوگ۔ تو جماعت اہل حدیث کو بدنام ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی جھوٹے الزامات لگا کر، جھوٹے کیسز کر کے جیل پہنچا دے، کچھ بھی کر دے، ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف میں دیکھے بڑے بڑے امام لوگ، بڑے بڑے محدث لوگ جیل کو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ حق بولتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، موت تک یہ حدیث سناتے رہیں گے۔ پیارے نبی فرمائے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، یہ اتحاد کب ممکن ہے، یہ عنوان ہے نا میرا ابھی کا۔ اتحاد کے لیے آیت یہی پڑھی جاتی ہے، کئی علماء آپ کے سامنے پڑھے ہوں گے، مدنی عالم، مکی عالم، سلفی عالم، جامعی عالم، عمری عالم، فیضی عالم، رحمانی عالم، آپ کے سامنے یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ پڑھے ہوں گے۔ توجہ میری طرف مہربانی کر کے، ٹھیک۔ ترجمہ کیا ہے غور کریے۔ اور سب مل کر، میں الفاظ سے نہیں کھیلتا ہوں جیسا لوگ الفاظ سے کھیلتے ہیں،
میں آپ کے سامنے الفاظ سنا رہا ہوں جو ہمارے مترجم، ہمارے مفسر جماعت اہل حدیث کے جو ترجمہ کیے میں وہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں میری زبان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے یہ، قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے؟ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اگر کوئی بندہ یہ بولے گا کہ جماعت اہل حدیث ایک فرقہ ہے تو ہم کہیں گے فرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ۔ 73 فرقے ہیں، 3992 صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کی، پیارے نبی فرمائے کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، 1 جنتی 70 جہنمی، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، 1 جنتی 71 جہنمی۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور 1 جنتی رہے گا اس میں سے، باقی 72 جہنمی۔ صحابہ پوچھے وہ کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا الجماعہ، 3992 سنن ابن ماجہ۔ دوسری حدیث اور جو ہمارے علماء حدیث سناتے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، وہ حدیث کو میں بھی یہاں نہیں سنا رہا ہوں، میں یہ 3992 ابن ماجہ سنا رہا ہوں کیونکہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ ایک فرقہ، ایک جماعت، نبی اور صحابہ کی جماعت کے عقیدے اور اعمال کے مطابق جو بندہ اپنے عقیدے اعمال بنائے رکھے گا، قیامت تک آنے والا بندہ۔ ہم 1442 ہجری میں گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1412 سال کچھ ہو گئے، 1442 میں سے 11 ہجری مائنس کرو تو 1431 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1431 سال سے ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کیا کیا تفسیر لکھے، کیا کیا تشریح لکھے حدیثوں کی اور قرآن کی، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب قیامت کب قائم ہونے والی ہے نہیں معلوم، تو تب تک کے جتنے لوگ وہ جماعت حقہ، نبی اور صحابہ والی جماعت کے عقیدے اور اعمال کے مطابق اپنے عقیدے اعمال بنائیں گے، وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اس زمین پر اللہ کے اہل حدیث جماعت صحابہ والی جماعت ہے۔ اب اس جماعت اہل حدیث میں اور آپ جو ہے الحمدللہ، اگر ہم میں کچھ صغیرہ گناہ ہے یا ہم میں کسی کے پاس کچھ کبیرہ گناہ ہے تو وہ اس کا ذاتی گناہ ہے۔ جماعت اہل حدیث کو برا نہیں بولنا کسی اہل حدیث کے گندگی کے وجہ سے، کسی اہل حدیث مسلمان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے پوری جماعت کو برا نہیں بولنا۔ پوری جماعت اہل حدیث حق والی، پوری جماعت اہل حدیث کے عقیدے اعمال صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین والے ہیں۔ اگر کوئی اہل حدیث مسلمان کچھ غلطیاں کر رہا ہے، اللہ کے حق میں اچھا ہو، رسول اللہ کے حق میں اچھا ہو، شرک بدعت سے بچا ہوا ہو، لیکن حقوق العباد میں اگر وہ بندہ صحیح نہیں ہے تو اس کی غلطی ہے، وہ مجرم ہے۔ اس اکیلے برے انسان اہل حدیث جماعت کا جو ہے اس کے وجہ سے پوری جماعت اہل حدیث کو برا نہیں بولنا۔ ہر فرقے والوں میں اچھے اور برے لوگ ہیں، یہ سب جانتے ہیں، اچھے اور برے لوگ ہندوؤں میں بھی ہے۔ مدر ٹیریسا اچھی تھی نا، انسانیت کے لیے کام کر گئی نا۔ ہٹلر برا تھا نا، تو کہنا کیا ہے کہ اچھے اور برے ہر فرقے اور ہر مذہب والوں میں ہے۔ جماعت اہل حدیث کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اتحاد اس میں کیسے ہو؟ اتحاد کب ممکن ہے؟ آیت تو یہ پڑھ رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی آیت پڑھ کے بولتے ہیں کہ بریلوی سے بھی اتحاد کر لو، دیوبندی سے بھی اتحاد کر لو، جماعت اسلامی والے سے بھی اتحاد کر لو۔ قادیانی کافر ہے کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانے، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ مرزا غلام احمد لعنتی کو وہ نبی مانے ہیں، لہذا وہ کافر ہو گئے۔ اور رافضی، کالے کپڑے والے ماتمی، صحابہ کے دشمن، بغض صحابہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی قسمت میں سینہ پیٹنا ہی ہے، یعنی جس سینے میں صحابہ کی دشمنی ہو وہ سینے پٹنے کے لائق ہے، وہ بھی کافر ہے۔ سیدھی بات ہے، میرے پاس کتاب ہے 232 کتابیں رافضیوں کی، اس 232 کتابوں کے اندر سے نچوڑ کر کے ایک کتاب لکھ دی گئی، رافضیوں کی حقیقت، تاریخی دستاویز، کتاب کا نام پاکستان سے چھپی ہوئی۔ وہ کتاب اگر کوئی پڑھ لے تو رافضی کو کبھی مسلمان نہیں بولیں گے، وہ کافر ہے۔ تو قادیانی کافر، رافضی کافر، صدیق دیندار لوگ کافر، ٹھیک ہے؟ تو ان کافروں کو ہٹا دو جو اپنے آپ کو مسلمان بھی بول رہے ہیں۔ ان کو ہٹانے کے بعد جو اہل السنہ والجماعہ کا بول رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ چھت ہے،
یہ ایک چھت میں 4 کمرے ہیں. ایگزامپل دے رہا ہوں, اچھے سے سمجھ لیجئے. یہ چھت ہے, یہ ایک مکان ہے, اس میں 4 کمرے ہیں. ایک کمرہ جماعت اہل حدیث کا, کیونکہ جماعت اہل حدیث صحابہ کے دور سے چلی آ رہی. 398 نمبر کی حدیث, صحیح حدیث خلق افعال العباد میں ایک صحابی دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے, تو اہل حدیث نام اسی وقت سے ہے, صحابہ کے دور سے اہل حدیث جماعت پہلی. دوسری 1833 میں پیدا ہوئے مولوی قاسم نانوتوی صاحب, اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند بنائے, تو وہ دوسرا فرقہ ہوا, دیوبندی تبلیغی فرقہ. تیسرا فرقہ 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے احمد رضا خان صاحب بریلی یو پی میں, تو انہوں نے اپنا ایک فرقہ بنایا بریلویت رضویت. یہ ہو گیا تیسرا فرقہ. 1903 یا 1908 میں پیدا ہوئے اورنگ آباد انڈیا مہاراشٹرا میں مولوی مودودی صاحب, لیکن انڈیا اور پاکستان جب الگ ہوا تو پاکستان چلے گئے, پھر وہاں پر جماعت اسلامی بنائے, اور امریکہ کے بفلو میں 1978 میں انہوں انتقال کر گئے. یہ 4 مودودیت جماعت اسلامی والے, ٹھیک. یہ 4 کی بات میں بولا, اہل حدیث, تبلیغی, بریلوی, مودودی, جماعت اسلامی. یہ 4وں کی ڈیٹ بھی میں آپ کو سنا دیا. یہ 4 اگر ایک گھر کے 4 کمرے ہیں اور یہ چاروں اپنے آپ کو ہم اہل السنہ والجماعہ کا ہے بول کے بول رہے ہیں, تو میں بولوں گا کہ اصلی سنی اہل حدیث مسلمان ہیں, وہ اپنے آپ کو سنی بول رہے, اہل سنت والجماعت کا بول رہے, دیوبندی اور بریلوی اور جماعت اسلامی والے, لیکن بیچاروں کے پاس بدعات, خرافات اور شرک ہے. اللہ ان لوگوں کو بھی سچا سنی, اصلی سنی بنا دے, سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, وہ سنتیں جو ہم کو رسول اللہ کی صحیح حدیثوں سے ملے گی, تاکہ اہل السنہ اہل الحدیث سب بن جائے, تاکہ سب جنت میں جا سکے. تو میں کیا بول رہا ہوں, اتحاد کی جب بات آ رہی ہے 3 فرقے والوں کے ساتھ, ان 3 جو اپنے آپ کو اہل السنہ کا بول رہے ہیں, تو اہل حدیث ان 3 کمرے والوں سے کیسا کرنا. اپوزٹ کے 2 گھر چھوڑ دو, رافضی, قادیانی یا پھر انہی کے جیسے کوئی اور ہو, صدیق دیندار جیسے لوگ, کافر, چھوڑ دو. ایک ہی گھر کے 4 کمرے, ان میں اتحاد کی کیسی بات ہے. تو ہم اتحاد کر سکتے ہیں بریلوی سے, دیوبندی سے, جماعت اسلامی سے, ملی مسائل میں, صرف دینی مسائل میں نہیں ہو سکتا اتحاد. اگر دینی مسائل میں اتحاد کی بات ہے تو پھر دیوبندی تبلیغی بولیں گے کہ جو ہے 3 دن کی جماعت, 40 دن کی جماعت, 4 مہینے کی جماعت, 1 سال کی جماعت, پھر فضائل اعمال, اس کے اندر کے کفریہ عبارتیں, شرکیہ عبارتیں اور وحدت الوجود کا عقیدہ, وہ سب, پھر وہ آپ غلط نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے. اگر آپ ان سے نہیں بھائی چارگی, یہ یونیورسل بردرہڈ ورڈ جو لائے نا, یہ جماعت اسلامی والے لائے ہیں. یونیورسل بردرہڈ کا نظام قرآن سے نہیں ملا, حدیث سے نہیں ملا. مسلم بردرہڈ کا بھی نظام قرآن اور حدیث سے نہیں ملا. جو مسلم بردرہڈ ہے یہ اخوان المسلمین جو ہے, دیکھو کیا بولنے جا رہا تھا میں, اخوان المفسدین بولنے جا رہا تھا, لیکن بولتے بولتے رک گیا اور اخوان المسلمین بولا. حقیقت میں آپ ان کو اخوان المفسدین کہہ سکتے ہیں, فساد ہی کرتے ہیں وہ لوگ. بہرحال تو مسلم بردرہڈ کی بھی اگر کوئی بات کریں گے تو ہم بولیں گے کہ میرے عقیدے والے سے میں بھائی چارہ کر سکتا ہوں. میرے عقیدے کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا بولے, یا اللہ کے نبی نور تھے بولے, یا اللہ کے نبی سے مدد مانگ سکتے بولے, یا اللہ کے نبی کے امتیوں میں اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے بولے, ایسے سے میں اتحاد نہیں کر سکتا. کیونکہ عقیدے کے مسئلے میں یہ اچھے عقیدے والے سے ہی اتحاد ہو سکتا ہے, برے عقیدے والے سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے عقیدے کے مسئلے میں, ٹھیک ہے. اعمال کے مسئلے میں لے لیجئے, تیجا, 10واں, چہلم, برسی, 11ویں کنڈی, 11واں کنڈا, یہ جتنے بھی ہے 11ویں وغیرہ, یہ کنڈا وغیرہ, یہ سب چیزیں سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ملی مسائل میں اتحاد ہو سکتا, جیسے NRC, CAA, NPR, یہ مسئلے جو نکالی مودی گورنمنٹ, تو اس میں جو کچھ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں, آرٹیکل 14 کے خلاف ہے, رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے CAA, ہم یہ سب باتوں کو لے کر ایک پلیٹ فارم پہ, ایک سٹیج پر اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی اور جماعت اسلامی بیٹھ کے ملی مسائل میں اتحاد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہم ان کو مانتے ہیں, اس وجہ سے ہم ان سے اتحاد ملی مسائل میں کریں گے. مسلمان کس کو مانتے ہیں ہم؟ 391 نمبر کی حدیث صحیح بخاری یاد رکھنا, 391 صحیح بخاری. آج کے پورے درس میں سے کچھ یاد کر کے جاؤ نہ جاؤ, لیکن 391 صحیح بخاری لے کر جاؤ. 391 صحیح بخاری کیا ہے؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. ترجمہ, من صلی صلاتنا, نماز پڑھے وہ آپ کی طرح. پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی والے نماز 5 ٹائم فرض مانتے نہیں مانتے؟ مانتے. بہروں کی طرح تو نہیں ہے نا یہ تینوں, کھجوں کی طرح تو نہیں ہے نا یہ, آغا خانیوں کی طرح تو نہیں ہے نا یہ, نماز 5 ٹائم فرض مانتے. ٹھیک. واستقبل قبلتنا, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو یا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کو یا کربلا کو اپنا قبلہ نہیں مانتے نا یہ تینوں فرقے والے, جماعت اسلامی, دیوبندی, بریلوی. ہماری طرح کعبے کو ہی قبلہ مانتے نا. واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا, ذبیحہ کر کے ہی کھاتے نا یہ فرقے والے.
جھٹکے کا تو نہیں کھاتے. تو یہ 3 باتوں کے مطابق فذالکم المسلم، وہ مسلم ہیں. تو بولیں گے کوئی قادیانی بھی تو جو ہے نماز 5 ٹائم بول رہے ہیں، قبلہ کعبے کو ہی مانتے اور جھٹکے کا نہیں کھاتے، ذبیحے کا کھاتے، پھر ان کو کافر کیوں؟ وہ ان کو کافر اس لیے وہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو ہی نہیں سمجھے اور اس کے اندر ایک جو ہے ویلڈنگ لگا دیے. کیا؟ نیا نبی بنا لیا اپنا. محمد رسول اللہ کو رسول مانتے بولتے لیکن جو ہے آخری نہیں مان کر مرزا غلام احمد لعنتی کو جو ہے آخری مانتے بولتے. تو اس وجہ سے وہ لوگ کلمے پر ہی نہیں اترے، ان کا کلمہ ہی تبدیل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا مطلب وہ اسلام سے باہر ہو گئے، کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہم 391 پر بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی اور ہم اہل حدیث کو ہم مانتے ہیں. اس لیے ہم ان مسلمانوں سے جو شرک بدعت خرافات میں بھی ہے، سورہ 12 آیت 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں. یہ اللہ نے سورہ 12 آیت 106 میں کہا. لہذا ہم ان 3 فرقے والوں کو، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی کو مسلمان مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والا مانتے ہیں، لیکن شرک کرنے والا مسلمان کہتے ہیں. یہ دلائل کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. دلیل 4497 صحیح بخاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من مات وهو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار. جو کوئی بھی شخص، جو کوئی بندہ بندی اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کو بھی پکارتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارتا تھا، یعنی مشکل کشائی، حاجت روائی کرانے کے لیے مجھے شفا دے دو، یا میری بیٹی کا نکاح کرا دو، یا میرے بچے کا جو ہے ویزا لگا دو، یا ترقی ہو جائے وغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا تھا، حاجت روائی، مشکل کشائی کرتا تھا، تو وہ بندہ مسلمان تو تھا لوگوں کے سامنے معاشرے میں، لیکن وہ شرک والا مسلمان تھا، اس وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. 4497 صحیح بخاری. ٹھیک ہے. لہذا ہم ان لوگوں کو مسلمان مانیں گے. ملی مسائل میں ان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم شیئر کر سکتے ہیں، ایک سٹیج شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ان طاقتوں کے خلاف جو اسلامی دشمن ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں. مسلمان کو بڑا دشمن مانتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قوانین بنائیں گے. ہم ان کے خلاف آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق. لہذا ہم اتحاد ان بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی والوں سے ملی مسائل میں کر سکتے ہیں، لیکن دینی مسئلے میں نو کمپرومائز. عقیدے، اعمال کے مسئلے میں ہم بولیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم دین اسلام آپ پر مکمل کر دیے اور ہم نعمتیں ہماری آپ پر تمام کر دیے اور ہم آپ سے دین اسلام کے لیے راضی ہو گئے. یہ اللہ نے کہا. تو اب رسول اللہ پر جو دین مکمل ہو گیا، عقیدے، اعمال، معاملات، اخلاق حسنہ سب سکھا دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو. صحابہ قرآن حفظ کرے، حدیث حفظ کرے، صحابہ قرآن لکھے، حدیث لکھے، صحابہ محفوظ کر دیے پیارے نبی پر نازل کردہ شریعت اسلام کو. صحابہ اپنی اولادوں کو سکھائے، تابعین کو سکھائے، حفظ کرائے، لکھائے، یاد کرائے، محفوظ کرائے. اس دور سے قرآن کا اور حدیث کا لکھنا اور یاد کرنا، حفظ کرنا جاری ہے، آج تک جاری ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ ہے قرآن مجید، اور قرآن کی صحیح تفسیر جو صحیح حدیثوں میں ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ 15 آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. قرآن اور حدیث کو اللہ نے ذکر کہا اس آیت میں. قرآن اور صحیح حدیثوں کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، قیامت تک اللہ کرے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بندہ نہیں. ہمارے امام صاحب نے ایسے سمجھا ہے، ان کی فقہ ایسی ہے، تو ہم فلاں فقہی مسلک والے ہیں، لہذا ہم فلاں فقہ کے مطابق ہی ہمارا عقیدہ بنائیں گے، فلاں فقہ کے مطابق ہی ہمارا عمل بنائیں گے، ہم یہ فقہی مسلک کو پکڑے رہیں گے. اگر کوئی بندہ یہ بولے تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. سمجھو، توجہ میری طرف. تو کیا بات ہے یہاں پر؟ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک لینا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا مسلک لینا ہے، ادھر ادھر والے تقلیدی مسلکوں کو نہیں لینا ہے. ہم کو وہ تفسیر ابن کثیر کی جلد تھی، تو صاحب کیمرامین جو ہے دیکھ رہے تھے کہ میں قرآن بتا رہا ہوں لیکن وہ تفسیر سمجھے سب تفسیر ہی تھی، اس لیے قرآن بتانے کے لیے وہ قرآن مجید کا نسخہ میرے ہاتھ میں دے گئے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. بات یہ ہے کہ ہم کو فقہی مسائل کو کس سے لینا ہے؟ تمام ائمہ کا ہم ادب احترام کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ. بہت سارے اماموں کا ہم ادب احترام کریں گے، لیکن جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہی
پہلے دور سے نبی اور صحابہ کے دور سے بات چلی آ رہی، قرآن حدیث کو مانو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کے جانب سے تمہارے پاس نازل کیا گیا، قرآن و حدیث نازل ہوا، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور نہ تقلید کرو دوسرے دوستوں کی، دوسرے اولیاء اللہ کی، دوسرے اولیاء شیطان کی۔ اولیاء اللہ کی تو ہمیں پیروی کرنا ہے، اولیاء الشیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ یا اگر کوئی اور اولیاء الشیطان نہیں ہے، وہ بھی اچھے انسان تھے لیکن ان کو عجیب و غریب مسلک سمجھا دیا گیا تھا، وہ اس مسلک پر رہے، تو ہم کو ویسوں کی تقلید میں نہیں جانا ہے، اتباع کرنا ہے قرآن و حدیث کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات ختم کرتا ہوں، مسلمانوں میں اتحاد والی بات تو سمجھ میں آ گیا کہ ملی مسائل میں ہم ان تین فرقے والوں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اب نان مسلم کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا، ہم اہل حدیث مسلمانوں کا نان مسلم کے ساتھ رویہ، 4 قسم کے جہاد سمجھا دیتا ہوں، نان مسلم کے ساتھ رویہ کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ اتحاد کب ممکن ہے، یہ بات آج کی ٹاپک میں جو بول رہا ہوں یہ آپ دلائل بھی سمجھو، اور جو سمجھا رہا ہوں وہ ایکسپلینیشن میرا نہیں ہے، سلف صالحین کا ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی سمجھو۔ اب جو بتانے جا رہا ہوں 4 قسم کا جہاد، وہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث ہے، مفسر ہے ہمارے دور کے، الحمدللہ بہت بڑے فقیہ ہے ہمارے دور کے، سعودی عرب میں رہتے ہیں، فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان کی ایک کتاب 2 جلد میں ہے، الملخص الفقہی، اردو ترجمہ بھی مکتبہ فہیم والوں نے کر دیے ہیں مونات بھنجن سے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، اس میں اگر آپ دیکھیں گے 4 قسم کا جہاد بیان کرے۔ اب نان مسلم کے ساتھ کیسا رہنا، یہ جو ورڈ جہاد سنتے، ارے یہ کیا مولانا یہ جہاد ورڈ بول رہے ہیں، جہاد سنتے کیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہے کہ سبحان اللہ، اور پھر بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ RSS اور ہندوتوا کی ذہنیت والے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، اور ہمارے حیدرآباد کے گوشہ محل کانسٹیٹوئنسی کا ایک MLA تو بولا کہ قرآن کو بین کرو، اس میں سورہ توبہ کی آیت میں ہندوؤں کو جہاں دیکھو وہاں کاٹ دو بول کے ہے، اس کے اندر جہاد سکھایا گیا ہے وغیرہ، بلکہ غلط بیانی کرا، مس کوٹ کرا۔ تو VHP وشو ہندو پریشد یا RSS یا پھر بجرنگ دل یا پھر ایسے ہی ہندوتوا آئیڈیالوجی والے جو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، انڈیا بھارت کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ قرآن کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، اور ہم کو دہشت گرد بولتے ہیں، جبکہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹوں کے خلاف ہے، ہم دہشت گردوں کے خلاف ہے، ہم ہر قسم کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف ہے، ہم ISIS کا رد کر چکے ہیں 2015 سے ہی، ہم اس سے پہلے سے بھی تمام دہشت گرد تنظیموں کا، تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ہم اور ہمارے علماء حدیث رد کر چکے ہیں، ہم القاعدہ کا رد کر چکے ہیں، ہم ان کو ٹیررسٹ مانے ہیں، ہم لشکر طیبہ کا رد کر چکے ہیں، ہم ان کو ٹیررسٹ مانے ہیں، ہم جتنے قسم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں پکڑے گئے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنانے والوں کو ہم ٹیررسٹ مانے ہیں، ان کا رد کیے ہیں قرآن و حدیث کی دلائل سے، اور ہم ہماری موت تک ٹیررزم کے خلاف رہیں گے۔ اسلام کی امن اور شانتی والی، انتی والی باتیں ہم لوگوں میں عام کریں گے۔ ہم 4 قسم کا جہاد بتا رہے ہیں، نان مسلم بھی یہ ویڈیو کے ذریعے سے بات سنیں گے تو سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے ویڈیوز ڈپارٹمنٹ والے سنتے ہیں، چاہے اسپیشل برانچ والے ہو، چاہے CID ہو، چاہے نارمل پولیس ہو، یا پھر NIA والے ہو، یا پھر جو ہے کوئی ادھر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھوڑے اور ڈپارٹمنٹ سے نام یاد نہیں آ رہے، وہ لوگ سنتے ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے خود وہاں سے ہی معلوم ہوئی کہ آپ کا ایک ڈیبیٹ دیوبندی مفتی سے NIA میں دیکھا گیا، تو ہماری بات وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ جو بندہ ٹیررسٹ سے نہیں جڑا ہوا رہتا اس کو نہیں پکڑ کے لے جاتے۔ اگر کوئی بندہ ویب سائٹ پر بیٹھا ہوا ہے، براؤز کر رہا ہے what is happening in Syria right now, what is happening in Iran right now, what is happening in Lebanon right now, what is happening in XYZ country of the world right now, what is Bashar al-Assad doing for Sunnis, what he is doing، تو اب ایسے IP ایڈریسز کو یہ جو ڈپارٹمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے، مطلب ریڈار پہ لگا کے کہ ہندوستان میں وہ کون سا مسلمان یا کون سا سیکولر انڈین ہندو دیکھ رہا ہے سیریا وغیرہ وغیرہ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے بارے میں سرچ کر رہا ہے، تو وہ بندے کے گھر کے انٹرنیٹ کا IP ایڈریس وہاں پر چلے جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس، پولیس کے جو اعلیٰ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں ٹیررسٹوں کو پکڑنے کے لیے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں بندے کے موبائل کا IP ایڈریس ہو یا گھر کے وائی فائی کا
کا IP ایڈریس ہو، کمپیوٹر سے ہو، لیپ ٹاپ سے ہو، موبائل سے ہو، کیسے بھی ہو، وہ IP ایڈریس پر نظر رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو اٹھایا جاتا ہے، پھر لے جا کر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی کسی پر ہاتھ نہیں ڈال دیتے۔ الحمدللہ میں یہ سب بیانات 2015 سے ہی کرتے رہ رہا ہوں، اور اہل حدیث کے بارے میں بولتے رہ رہا ہوں کہ اہل حدیثوں کو بدنام کیا گیا ہے ٹیررسٹ بول کر، اہل حدیثوں کو بدنام کیا گیا ہے دہشت گرد بول کر۔ ایک جاہل ہے کچھوچا کا، اتر پردیش میں کچھوچا شریف کہتے، کچھوچا، وہاں کی اس درگاہ کا کوئی ہے، وہ ہاشمی میاں اس کا بیٹا نورانی میاں، وہ جاہلوں نے ان کے بیانوں میں بولے کہ تمام ٹیررسٹ لوگ وہابی نہیں، تمام وہابی ٹیررسٹ نہیں ہیں، لیکن تمام ٹیررسٹ وہابی ہیں، ایسا بولا ہے۔ یعنی آل وہابیز آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر وہابیز، نعوذ باللہ، اس طریقے سے اس نے بولا ہے۔ جاہل ہے وہ، اور بولتا ہے میں پرشاسن سے بول رہا ہوں، آپ جاؤ جا کے دیکھ لو، انہوں ایسا کرتے، انہوں سینے پہ ہاتھ باندھتے، انہوں ٹخنے کے اوپر پینٹ رکھتے، انہوں اتحیات میں انگلی کو حرکت دیتے رہتے، وہ ایسا ہے، ان کا ویسا ہے، وہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کی جو ہے ایٹریبیوٹس ہے، پہچان ہے، تم ان کو پہچان لو، یہ ٹیررسٹ ہے، بلکہ یہ جھوٹ پھیلائے ہیں صوفی ازم والے ہم اہل حدیثوں کے خلاف، سمجھ رہے؟ ان کا رد کرتے آیا ہوں، کروں گا میری موت تک رد ان جاہلوں کا۔ ہم اہل حدیث مسلمان بہت بہترین امن والے ہیں۔ میں سورہ انعام کی آیت سے بتا سکتا ہوں یہ بات کہ جو لوگ ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں۔ رب نے کہا کہ جو لوگ ایمان میں ظلم نہیں ملاتے، کسی نہتے کو مارنا ظلم نہیں ہوا، سوسائڈ بامبنگ از حرام ان اسلام، یہ ہم بولتے آئے ہیں، بولتے رہیں گے۔ اہل حدیثوں کو بدنام مت کرو، اہل حدیثوں کو بدنام مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اہل حدیث صحابہ کے عقید عمل والے ہیں، امن اور سلامتی کی تعلیمات عام کرتے ہیں تمام انسانوں کے پاس جا کر۔ الحمدللہ ہم خلاف تھے ٹیررزم کے، خلاف ہے ٹیررزم کے، خلاف رہیں گے ٹیررزم کے انشاءاللہ۔ ہم امن سلامتی، وی آر دا پیس پروپیگیٹرز انڈین، الحمدللہ وی اہل حدیث مسلم، سمجھ رہے؟ تو اہل حدیثوں کے اندر اب اتحاد کیسا ہوگا؟ اتحاد کب ممکن؟ یہ عنوان ہے نا میرا۔ اب میں آپ کو بولتے آیا ہوں تو نان مسلمز کے ساتھ کیسا رہنا یہ بھی اسلام نے سمجھایا ہے نا۔ نان مسلم پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ، پانی پلانا چھوٹا کام ہے نا۔ میں فصیح الدین حیدرآبادی کسی رمیش کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہوں، کسی جان کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہوں، اگر اس کی جان بچ سکتی ہے میرا بلڈ اس کو دینے کے وجہ سے، تو میں اپنا بلڈ اس کو دوں گا انشاءاللہ تاکہ اس کی جان بچے۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے ثواب ملتا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا، تو یہ تو اسلام سکھاتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے ہم اہل حدیث مسلمانوں کی امن اور سلامتی والی تعلیمات الحمدللہ۔ تو اللہ کے بندو، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، نان مسلم کے ساتھ بھی ہم اچھا رویہ رکھیں گے، ان کو بھی اسلام کی طرف بلائیں گے۔ ہم ان کو بھائی نہیں بول سکتے، ہم ان کو بولیں گے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن ایمانی رشتہ ہمارا آپ سے نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو بھائی نہیں بولیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل حدیث عقیدہ، اہل حدیث عمل والا جو ہے اس سے میرا بھائی چارگی ہے الحمدللہ، انما المؤمنون اخوہ کے تحت، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ ایمان شرط ہے، اخوت کی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے وجہ سے بردرہوڈ ہو سکتا ہے، بھائی چارہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے اپوزٹ والے چیزوں سے، شرک، بدعت، کفر وغیرہ سے بھائی چارہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ پر رحم کرتے ہوئے صحیح حدیث ترمذی میں 4149 پر عمل کرتے ہوئے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، ترجمہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کے مطابق میں زمین پر چلنے والے رمیش، جان، سنیتا، جینیفر پر رحم کرتے ہوئے ان کو اگر کھانے کو کوئی چیز دینا ہے دوں گا، پہننے کو دینا ہے دوں گا، ان کے لیے راستہ صحیح کروں گا، اگر راستے پہ کانٹے پتھر وغیرہ ہے تو راستے سے وہ ہٹاؤں گا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سب اچھے اچھے کام میں ان کے لیے کروں گا تاکہ وہ لوگ ہمارا اسلامی تعلیمات دیکھ کر اسلام میں آ سکے۔ یہ تو ہم اچھائی سے کر سکتے ہیں۔ جہاد کی 4 قسمیں جو بتا رہا تھا نا شیخ صالح الفوزان کی، وہ اگر 4 قسمیں سمجھ لیں نان مسلم بھی تو انشاءاللہ وہ اسلام میں آ جائیں گے۔ کیا ہے؟ پہلے نمبر کا جہاد، پہلے نمبر کا جہاد ہے شیطان سے جہاد کرنا۔ کس سے جہاد کرنا؟ ایک شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، 2813 یا 2814 صحیح مسلم میں حدیث ہے، قد وکل اللہ قرینہ من الجن الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہ کون ہے؟ خناس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ
خناس. تو وہ جو خناس ہے وہ قرینہ من الجن، یعنی ہمارے جسم کے اندر ایک جن شیطان جو وسوسے ڈالنے والا ہے، اس سے ہم دشمنی کرنا، اس کو کمزور کرنا. وہ اگر برے کام کے لیے وسوسہ ڈال رہا تو اس کے برے وسوسے پہ ہم وہ برا کام نہیں کر دینا، ہماری روح اس قرینہ من الجن پر غالب آ جانا، ہمارے اندر رہنے والے ہمزاد جن پر ہماری روح غالب آ جانا، اور اس کے برے وسوسے پر ہم عمل نہیں کرنا. ہماری روح ہم سے اللہ کے ذکر والا کام کرا دینا، تاکہ ذکر اللہ سے روح طاقتور ہو جائے اور ہمارے اندر رہنے والا وسوسے ڈالنے والا وہ جن شیطان کمزور پڑ جائے. پہلا جہاد کس سے؟ ہمارے اندر رہنے والے شیطان سے. اور اگر رقیہ شرعیہ اگر آپ جانتے تو رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے کسی لڑکی یا عورت یا آدمی یا لڑکے پر اگر کوئی جن شیطان داخل ہو گیا تو اس کو قرآن سے ٹارچر کرو، قرآن پڑھ پڑھ کے اس جن کو ٹارچر کرو. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کہا اللہ نے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ. قرآن میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ظالموں کے لیے خسارہ ہے. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، وہ جن شیطان اس عورت یا لڑکی یا مرد یا لڑکے میں سے نکل کے بھاگے گا. یہ بھی شیطان سے جہاد کرنے والا کام ہوا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو 728 ہجری میں انتقال کر گئے، ان کی مجموع الفتاوی ہے 37 جلدوں میں. اس کی جلد نمبر 19 اور 20 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہی سبجیکٹ کو سمجھائے ہیں اور بولے ہیں کہ مجاہد راقی داعی جو ہوتا ہے، الداعی الراقی، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. داعی، راقی، معالج، علاج کرنے والا. یہ جو راقی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے کسی کے اوپر سے جن شیطان بھگانے کا کام کر رہا رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، رقیہ شرکیہ نہیں، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا. تو شیطان سے جہاد ایک نمبر کا ہو گیا. دوسرے قسم کا جہاد، مسلمانوں میں سے فاسق سے جہاد کرو. اتحاد کب ممکن ہے، یہ ٹاپک پر یہ کیوں سنا رہا ہوں، سنیے. اب آ گئی بات، دوسرے قسم کے جہاد میں بات آ گئی. اتحاد کب ممکن ہے میرا عنوان ہے. مسلمانوں میں جو فاسق فاجر ہے ان سے جہاد کرو. دلیل سنیے، دلیل صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں، دلیل صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں. حدیث نمبر 177. غور سے سنیے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں. طارق بن عربی میں بھی پڑھ کے ترجمہ کروں تو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں جو ہے اردو ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا. 177 صحیح مسلم کی اس حدیث کے اوپر امام مسلم نے جو باب باندھے ہیں، یعنی اس حدیث سے نکلنے والا سبق، وہ سناتا ہوں. اور دوسرے قسم کا جہاد جو سنا رہا ہوں اس میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. اتحاد کب ممکن ہے؟ ایسوں سے اتحاد ہو سکتا کیا جو مسلمانوں میں فاسق فاجر ہیں، ان سے اتحاد ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا اتحاد. وہ حدیث سنا رہا ہوں. باب بیانی كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. بری بات سے روکنا، برے کاموں سے روکنا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا ہم پر واجب ہے. یہ دونوں بھی چیزیں، یہ امام مسلم نے 177 178 نمبر کی حدیث کے اوپر باب باندھ کے یہ دو حدیثوں سے کیا سبق نکلا وہ بولے. اب حدیث سنا رہا ہوں، ٹاپک بار بار بولتا رہوں گا. اتحاد کب ممکن ہے، اس میں جہاد کی دوسری قسم بتا رہا ہوں، اس میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. کڑی دیکھو، کڑی جوڑو، ہاں غور کرو. طارق بن شہاب سے روایت ہے، سب سے پہلے جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا، حکم کا بیٹا، جو خلفاء بنی امیہ میں سے پہلا خلیفہ ہے. اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خطبے سے پہلے نماز پڑھانا چاہیے، خطبے سے پہلے نماز پڑھانا چاہیے، یہی ہوتا آیا ہے، عید کے دن خطبے سے پہلے نماز پڑھانا چاہیے. مروان نے کہا یہ بات گزر چکی، روک دی گئی. تب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. غور کرو اے کرنول کے مسلمانوں، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے جو کوئی بھی بات سن رہے اے دنیا کے مسلمانوں غور کرو. ایک تابعی ہے مروان، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی اس عید کے مجمع میں ہے اور وہ اٹھے. مروان تابعی ہے، صحابی نہیں. مروان خطبہ دے رہا ہے نماز عید سے پہلے، عید کا خطبہ. تو اس وقت ایک تابعی مجمع میں سے اٹھ کر مروان کو بول رہے، اور مروان وہاں کا گورنر، مروان وہاں کا حاکم،
حاکم وقت مروان کو ایک تابعی اٹھ کر بول رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، تم نماز سے پہلے خطبہ دے رہے ہیں۔ تو مروان نے، حاکم رولر نے وہ تابعی سے کہا جو تھا وہ موقوف کر دیا گیا، اب سے پہلے خطبہ ہوگا بعد میں نماز ہوگی، عید کے دن بھی، یعنی جمعے کی طرح جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا بعد میں نماز ہوتی، تو ایسا ہوگا بلکہ اس نے کہا۔ فوراً ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس مجمع عید میں سے لوگوں میں سے کھڑے ہوئے اور بول رہے ہیں، سنیے کیا بول رہے ہیں۔ اما هذا فقد قضى ما علیہ، یہ وہ ہے جس نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ شخص نے یہ کہہ کر اپنا حق ادا کر دیا، نبی کی بات بول دیا نا، یعنی نماز پہلے ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، اس نے حق سنا دیا، ایک رولر کو، مروان کو حق سنا دیا۔ تو صحابی اٹھ کر اس بندے کی وہاں پر تعریف کر دی کہ اس بندے نے اپنا حق ادا کر دیا مروان کو یہ کہہ کر۔ اب سنو حدیث جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے نبی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی شخص دیکھے کچھ بھی برائی، فلیغیرہ بیدہ، تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دو۔ اے کرنول والو، 14 مارچ یا 20 مارچ 2021 کو ضلعی جمعیت اہل حدیث کرنول کا الیکشن ہے۔ جمعیت بنانا فرض نہیں ہے، جمعیت بنانا واجب نہیں ہے، جمعیت بنانا نفل سنت مستحب نہیں ہے، جمعیت بنانا مباح کام ہے، کہا علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ نے، اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ سعد السہیمی نے تو جمعیت کو بدعت بولے ہیں۔ بہرحال سعودی عرب کے علماء کا وہ فتویٰ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بازو کو رکھ رہا ہوں، ہمارے دوسرے علماء بھی بازو رکھے ہیں اس فتوے کو، تو اگر علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ علی گڑھ والے جو ہے ہمارے اہل حدیثوں کے ایک بڑے مفتی ہیں، ان کی بات مان لو کہ جمعیت مباح ہے، تو اس جمعیت کے الیکشن میں آپ لوگ دستور اساسی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو ہی آگے رکھ دو، اگرچہ کہ وہ کانگریسی دستور ہے، اس کے اندر بہت سارے مسٹیکس ہے، کریکشن کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس دستور کے مطابق بھی اگر وہ لوگ اپنی جمعیت چلا لیں نا تو بہت فائدہ جماعت اہل حدیث کو ہوگا، بہت فائدہ دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو کر سکیں گے اس اہل حدیث والے، اور پھر بہت فائدہ نان مسلمز کو بھی کر سکیں گے اہل حدیث والے انشاءاللہ، اہل حدیث مساجد والے انشاءاللہ، اہل حدیث جمعیت والے انشاءاللہ، اگر وہ دستور کو بھی جیسا تیسا مسٹیکس والے مان کر اسی طریقے سے بھی اگر کریں گے تو یاد رکھو فاسق جو مسلمان ہے اس سے جہاد کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اب تلوار سے ہوتا کیا جہاد؟ جی نہیں، حدیث سنیے کیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ مروان کون تھا؟ رولر تھا، نماز سے پہلے عید کا خطبہ دے رہا تھا، ایک تابعی اٹھ کر اس کو بولے تو انہوں ہاتھ سے کرے، تلوار سے کرے جہاد یا زبان سے کرے جہاد؟ بولیے بولیے زور سے، کس سے کرے جہاد؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، اور زور سے بولیے، مہربانی کر کے پیچھے والے بولیے، زبان سے کیا کرے؟ زور سے بولیے، زبان سے جہاد کرے۔ مطلب نان مسلم کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ زبان سے جہاد ہوتا ہے، ماشاءاللہ، سمجھا رہا ہوں، سمجھ لو اللہ کے بندو۔ تو حدیث سنو اب، من رآ منکم، تم میں سے جو کوئی بھی شخص دیکھے، منکرن، کچھ بھی منکر کام، کچھ بھی برا کام، وہ برا کام تھا نا نماز سے پہلے خطبہ دینا، یہ طریقہ نبوی اور طریقہ صحابہ نہیں تھا، تو ایک تابعی اٹھ کے، تابعی مروان رولر کو ہی بول دیے کہ یہ کیا ہے، تو زبان سے بولے، فلیغیرہ بیدہ، پیارے نبی پہلے بولے، حدیث میں الفاظ یہ کہ برائی کو ہاتھ سے تبدیل کر دو۔ اگر آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں، آج سے آپ یہ ذمہ داری سے ختم ہیں آپ، اگر کوئی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ سے طاقت رکھنے والے، آج سے آپ کی ان غلطیوں کے وجہ سے جس کے اوپر آپ کو سمجھایا گیا، اصلاح کی گئی، 3 بار اصلاح کرنے کے بعد آپ کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہی سچے حق پر بولتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اب 4تھی مرتبہ اصلاح نے اب آپ کو بازو کیا جا رہا ہے، اب آپ نہیں چاہیے ہمارے کو، ہم کو ہماری جماعت اہل حدیث کی ترقی کے لیے ہم کو ایسے صفات والا انسان چاہیے جس کے اندر فسق و فجور نہ ہو۔ دوسرے قسم کا جہاد بتا رہا ہوں، مسلمانوں سے جہاد، وہ مسلمانوں سے جہاد جو فسق و فجور والے ہیں۔ صالح الفوزان حفظہ اللہ سمجھائے ہیں، بڑے مفتی ہے، میری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، الملخص الفقی، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تو دوسرے قسم کا جہاد ان فاسق مسلمانوں سے کرنا ہے۔
ہاتھ سے کر سکتے طاقت ہے تو ہاتھ سے کرو، قلم سے کر سکتے تو ان کے بارے میں عام کرو کہ ان کی یہ غلطی پر اصلاح کی گئی نہیں کر رہے، لہذا اب یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس پر اتحاد کا مظاہرہ کرو اے مسلمانوں، اور فسق و فجور والے ذمہ دار کو ہٹاؤ تاکہ ہماری جماعت بدنام ہونے سے بچ جائے۔ دوسرے قسم کا جہاد ہے نا، تو فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، ہاتھ سے ہٹاؤ اگر ہٹا سکتے تو برائی کو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نہیں ہے ہاتھ سے برائی کو ہٹانے کی استطاعت طاقت، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس برائی کے خلاف بولو۔ مروان کو زبان سے ہی تو بولے نا وہ تابعی، تو ان کی تعریف میں صحابی اس عید کے مجمع میں سے اٹھ کے بولے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ الفاظ کیا ہے صحابی کے؟ اما هذا فقد قضى ما علیہ، اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اس شخص نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا اگر تم میں سے کوئی بھی شخص کچھ بھی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ہٹا دے، مٹا دے اس برائی کو، نہیں ہے طاقت، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے برائی کو ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برائی کے خلاف بولو اور اس کے اپوزٹ کی اچھائی بیان کرو۔ یہ اچھائی چاہیے، یہ برائی نہیں چاہیے، یہ برائی نہیں چلے گی، یہ برائی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ برائی اس حدیث رسول سے ٹکرا رہی ہے، یہ برائی منہج سلف صالحین سے ٹکرا رہی ہے، یہ برائی ہم کو نہیں چاہیے۔ زبان سے بولو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی برائی کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے جہاد کرنے کی اگر آپ کو طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر آپ اپنے دل سے جہاد کرو۔ اب پھر بولنے لگاؤں گا کرنول کے مسلمانوں سے، بولو دل سے بھی جہاد ہوتا ہے اے نان مسلمز، بولو اے نان مسلمز، کیونکہ ان کو اسلام سمجھانا ہے نا۔ اسلام آپ کو مارنے کاٹنے کا نہیں ہے، اسلام پہلے آپ کو اسلام سمجھانے کی تعلیمات دیتا ہے۔ ابو علی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر کے لیے بھیج رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اے علی، اگر وہاں پر ایک انسان بھی تمہارے وجہ سے ہدایت پر آ جائے، اسلام قبول کر لیے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو جاتے تلوار نہیں پھرا دینے کا ہے، اسلام پہلے سمجھانے کا ہے۔ چوتھے نمبر پہ چوتھے قسم کا جہاد وہ تلوار کا بعد میں بتاؤں گا، تو میں ابھی دوسرے قسم کے جہاد پہ ہی بول رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ مسلمان فاسق سے جو ہے زبان سے جہاد یا ہاتھ سے جہاد، پھر کس سے جہاد؟ دل سے جہاد۔ جہاد دل سے بھی ہوتا ہے اللہ کے بندو۔ بدنام مت کرو مسلمانوں کو کہ مسلمان صرف تلوار کی زور پر اسلام پھیلا ہے، جی نہیں، تلوار کی زور پر جو ہوا وہ ہوا۔ اسلام بے شک جیسا جیسا پھیلانا تھا، جن جن مراحل میں تبلیغ ہے، جن جن مراحل میں جہاد ہے، بے شک اس کے ایویڈنسز ہے۔ آؤ ہم آپ کو نرمی سے، ادب سے، احترام سے پیسفل نریشنز آف پروفٹ محمد ہم سناتے ہیں آپ کو، پیسفل قرآن کی پیسفل میسج ہم آپ کو سناتے ہیں، مالک کا سندیش ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ آئیے، ہم یہ بولیں گے انشاءاللہ۔ بات چل رہی ہے اتحاد کب ممکن میں، جہاد کی دوسری قسم فاسق مسلمانوں سے جہاد، اس میں حدیث 177 صحیح مسلم کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے مٹاؤ، نہیں ہے طاقت تو زبان سے برائی کے خلاف بولو، نہیں ہے زبان سے بولنے کی بھی طاقت تو دل سے جہاد کرو۔ اب دل سے جہاد کرنے کا مسئلہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ غور کرنا، کچھ لوگ دل سے جہاد کرنے کی بات بولتے، دیکھو بھائی میرے پاس بے شک اس کے بارے میں بہت ساری برائیاں آ چکی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کرپشن یا اس کا ظلم یا انہیں جھوٹے الزامات لگا رہا ہے یا جھوٹے کیسز کر رہا ہے، جھوٹے ایف آئی آر کرا رہا ہے، جھوٹے حرکتوں میں، ظلم والی حرکتوں میں ہے، لیکن انہیں جو ہے اب اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے اس کے اوپر بھی جھوٹے کیسز کر دے رہا۔ کیا ہو سکتا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نہ ہاتھ سے قلم لکھ سکتے، نہ ہاتھ سے ہٹا سکتے اس کو، نہ ہی زبان سے اس کے خلاف کچھ بول سکتے، لہذا ہم دل سے اس کے بارے میں جو ہے جہاد کر رہے، دل سے جہاد ہم کر رہے، دل سے جہاد کر رہے بولتے بھی، اس کے بعد پھر اسی کی صف میں کھڑتے، اس سے السلام علیکم کرنا، اس سے مصافحہ کرنا۔ جہاد کرنے والے کو آپ السلام علیکم بولیں گے، رحمت ہو، سلامتی ہو اللہ کی آپ پر بولیں گے کیا؟ جس سے آپ دل سے جہاد کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کسی اہل حدیث بڑے مفتی صاحب کے ذریعے سے سمجھانا کہ ہاں فصیح بھائی آپ یہاں پر غلط بول رہے ہیں کہ سلام رکوا رہے ہیں آپ لوگوں کا، نہیں سلام نہیں رکوا رہا ہوں، دل سے جہاد کر رہے کسی فاسق فاجر مسلمان سے آپ، تو پھر دل میں اس کے لیے دشمنی رکھتے ہوئے زبان پر اس کے لیے آپ پر سلامتی ہو اللہ کی بولیں گے، آپ اندر دل میں اس کے لیے دشمنی رکھ رہے، زبان پہ اس کے لیے دعا رکھتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اللہ کے بندو دلیل سنو، دلیل ایمان مکمل کرنا ہے نا، رسول اللہ کی حدیث ایمان والی،
سنن ابو داؤد 4861 غالباً حدیث ہے، 4861 یا 4681، پورا غالب گمان ہے 4861 سنن ابو داؤد۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم کامل ایمان والے بن سکتے ہو یہ اوصاف کی وجہ سے۔ من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کیا اور اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی سے ابغضا، اپنے سینے میں بغض رکھا، دشمنی رکھا، ابغضا للہ، کسی کے لیے اپنے سینے میں دشمنی رکھا، بغض رکھا، ومنع للہ، اور اس کو دینے سے منع کیا، للہ، اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے لیے جس بندے سے آپ اپنے دل میں بغض رکھ رہے ہیں، دل میں اس کے لیے، اللہ کے لیے بغض رکھو، پھر اس کو زبان سے بولو اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اس کے ساتھ کھڑو، اس کی کمیٹی کا حصہ بنو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ اتحاد کی بات کرو۔ اتحاد ممکن ہے، وہ مسجد کو نقصان پہنچائے اپنے کرپشن کے وجہ سے، یا وہ مدرسے کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن کے وجہ سے، یا وہ امام آف مسجد کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن یا ظلم کے وجہ سے، یا مؤذن آف مسجد کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن یا ظلم کے وجہ سے، یا بستی کے کسی داعی یا داعیوں کو یا بستی کے مصلیوں کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن یا اس کے ظلم اور جبر کے وجہ سے، تو آپ اس سے اپنے سینے میں اللہ کے لیے بغض رکھنے والی بات بول رہے ہیں۔ میں دل سے جہاد کر رہا ہوں بول رہے ہیں، صحیح مسلم 177 پر عمل کر رہا ہوں بول رہے ہیں، پھر زبان سے اس کو السلام علیکم بولتے ہیں، آپ دل میں دشمنی رکھ رہے اور زبان سے سلامتی ہو بولتے ہیں۔ اتحاد ممکن نہیں ہے، اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ایسے سے ایسے کو ہٹانا ہے بھائی، آپ ہٹ جائیے، ہم کو جماعت اہل حدیث بدنام نہیں کرنا ہے، آپ بازو ہٹیے، اب تک آپ جو کچھ کریں، آپ کی میعاد ختم ہوئی، اب جو کچھ ہے ہم اب نئے کو لائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے یہ بات ضرور سنانا چاہوں گا، اللہ کے بندو، یہاں پر صحیح مسلم میں اس حدیث میں 177 میں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کہا گیا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے جہاد کرنا ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریے کہ آپ کو ایمان کے پہلے درجے پر رہنا ہے کیا، ہاتھ سے برائی کو مٹانے والا بننا ہے کیا، یا ایمان کے دوسرے درجے پر آپ کو رہنا ہے کیا، برائی کے خلاف زبان سے بولنے والا بننا ہے کیا، یا آپ کو تیسرے نمبر پر ایمان کے تیسرے درجے پر رہنا ہے کیا، دل سے جہاد کرنے والا، یعنی دل سے برائی جاننا، دل سے نفرت کرنا برائی کو دیکھ کر۔ آپ کو فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ تیسرے درجے والے بنے، دوسرے درجے والے بنے۔ میں تو انڈیا میں دوسرے درجے والا بن سکتا ہوں، میرے کو آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 30 تک انڈین کانسٹیٹیوشن کے میرے کو دے رہے ہیں کہ میں دوسرے نمبر کے دوسرے درجے والا ایمان والا بن سکتا ہوں، یعنی ہر برائی کے خلاف زبان سے بولوں گا اور اس کے اپوزٹ والی جو اچھائی قرآن حدیث کے دلائل سے وہ بولوں گا، یہ اچھائی مجھے چاہیے، یہ برائی مجھے نہیں چاہیے۔ کیونکہ اگر میں ہاتھ سے کسی کو ہٹانے کی کوشش کروں گا تو وہ جا کے جھوٹا کمپلینٹ کرے گا، میرے کو مارنے آئے، میرے کو وہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں دوسرے درجے پر تو رہ سکتا ہوں انشاءاللہ، یعنی برائی کے خلاف بولوں گا اور اچھائی بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ سب بھی برائی کے خلاف بولنے والے بن جائیے، اچھائی کے باتیں عام کریے، برائی کے خلاف بولنے والے بنیے، دوسرے درجے پر تو رہ سکتے ہیں انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ ہم سب کو ایمان میں اضافے والا بنائے، اللہ ہم کو پہلے درجے والا ایمان والا بھی بنائے، آمین۔ میں 177 سنایا، 178 بھی آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی ہی حدیث ہے لیکن 179 سنا رہا ہوں، 179 سن لیجئے۔ حدیث میں الفاظ یہ ہے، حدیث کے عربی الفاظ سن لو، حدیث لمبی ہے نہیں سناؤں گا، وقت کم ہے، ٹھیک؟ حدیث کے عربی الفاظ سنیے، ان عربی الفاظ میں کیا الفاظ ہے ذرا غور کریے، نان مسلم بھی سمجھ جائیں گے۔ دوسرے قسم کا جہاد بتا رہا تھا میں، حدیث سنیے۔ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ 179 صحیح مسلم، دوسرے قسم کا جہاد بتا رہا ہوں، فاسق مسلمان سے جہاد۔ اس کے اندر اس حدیث کو لمبا نہیں سمجھاؤں گا، مختصر میں خالی ترجمہ سمجھ لو کہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجے کہ اس کی امت میں سے حواری نہ ہو اور اصحاب نہ ہو، یعنی امتی اور حواری اصحاب ہوا کرتے تھے نبی سے پہلے انبیاء کے بھی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے بھی حواری ہوا کرتے تھے جو اس کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ، یہ نالائق ترجمہ میرا ورڈ نہیں ہے میرے بھائیوں، مترجم صحیح مسلم کے جو ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اور ہمارے علماء حق اہل حدیث جو ہے جو ترجمہ کرے میں وہیں سے سنا رہا ہوں، میں کسی کو نالائق نہیں بول رہا ہوں۔ فصیح 33 سال یا 32 سال کا نوجوان ہو کے ہم کو نالائق بولا، میں نالائق نہیں، میں یہاں پر حدیث سنا رہا ہوں۔ اچھے لوگ نبی کے ہوتے تھے حواریین، پھر وہ حواری گزر جانے کے بعد میں ایسے ناخلف نالائق لوگ پیدا ہو جاتے تھے جو زبان سے ایسی باتیں کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ان کاموں کو کرتے تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر جو کوئی ان نالائقوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو کوئی ان نالائقوں سے اپنے زبان سے جہاد کرے گا، ومن جاہدہم بیدہ، جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے، ومن جاہدہم بلسانہ، جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے ان نالائقوں سے وہ مومن ہے، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا ان نالائقوں سے، ان فاسق فاجر مسلمانوں سے، وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، تیسرے درجے پر بھی اگر کوئی بندہ نہیں رہتا، تیسرے درجے پر یعنی جہاد اپنے دل سے بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، ان کے برائیاں دیکھ رہا ہے، وہ بول رہے 2+2 5 ہوتے تو جی ہاں 5 بول کے لگا ہوا ہے، وہ بول رہے 2+2 6 ہوتے تو ہاں جی ہاں بول کے لگا ہوا ہے، 2+2 4 ہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، ایسا نہیں بول سک رہا، اور ان دل سے بھی جہاد نہیں کر رہا ہے ایسے نالائقوں سے جو عجیب و غریب حرکتوں سے، عجیب و غریب کاموں سے، دستور اساسی سے بھی ہٹ کر یا پھر قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر جو ہے اپنے آپ کا رعب بتا رہے ہیں، جبر کر رہے، ظلم کر رہے، جھوٹ پھیلا رہے، ایسوں سے دل سے بھی جہاد اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسرے درجے پر بھی اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح مسلم 179 سنایا ہوں۔ اب اتحاد کب ممکن ہے یہ عنوان میں اب ختم کر رہا ہوں، یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ دیا۔ اتحاد انہی لوگوں سے ہوتا، جماعت اہل حدیث کی بات بول رہا ہوں، اگر کوئی 9 مسجد والے ایک طرف ہو گئے، کوئی 5 مسجد والے ایک طرف ہو گئے، تو وہ 5 مسجد والے یا اور 4 مسجد والے اور 9 مسجد والے سب ایک ہو جانا، پورے اہل حدیث مسلمان ایک ہو جانا، تو کب ہو سکتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اتحاد ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رسی کے اپوزٹ میں جا رہے ہیں، جبر کر رہے، ظلم کر رہے، جھوٹے الزامات لگا رہے، جھوٹ پھیلا رہے، کرپشن کر رہے اور بہت کچھ اپنے کرسیاں اور اپنے عہدے بچانے کے لیے بہت کچھ کر جا رہے ہیں، بلیک کام، ڈرٹی پالیٹکس کر جا رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے خود دستور کی خلاف ورزی کر جا رہے ہیں، ایسوں سے اتحاد کرنا، کیا بولیں گے لوگ پھر؟ کتنے مل گئے آپ کو مانڈولی کر کے ان لوگوں سے؟ یہی بولیں گے، قوم یہی بولے گی۔ اگرچہ بندہ بولے گا نہیں کچھ مصلحت تھی، جیسا کہ ہندوستان کی 1980 5 جون میں رجسٹر ہونے والی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے صدر اصغر علی صاحب سے 2018 فروری میں شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی صاحب کی صلح کرائے شیر خان جمیل صاحب جو برطانیہ میں رہتے ہیں، جو ادھونی کے ہیں، وہ باطل صلح ہوئی۔ میں نے کہتا ہوں، میں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں، ہمارے مفتیان حق، مفتیان اہل حدیث جو سعودی عرب میں بیٹھے، شیخ عبد القدوس حفظہ اللہ، شیخ عبد القدوس ان کا پورا نام بھول رہا ہوں میں، جو ریاض میں رہتے، دکتور عبد الاحد حفظہ اللہ کے والد، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ صلح باطل کی، اور کئی علماء نے کہا یہ صلح باطل کی ہوئی جو فروری 2018 میں اصغر علی صاحب کو اور شیخ صلاح الدین مقبول صاحب جو 2012 اکتوبر کی دوسری جمعیت تھی، آل انڈیا جمعیت، ان کو جو ملا دیے، تو باطل صلح ہوئی۔ وہ کیوں باطل ہوئی؟ کیونکہ حق اور باطل کی تمیز کا فرق ہی وہاں نہیں رکھا گیا۔ وہ کیا شرطیں تھیں آج تک وہ شرطیں سامنے منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ میں بھی شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ کی دوسری جمعیت کا تلنگانہ اسٹیٹ میں صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کو جو رجسٹر کیا گیا اس کا ذمہ دار صدر بنایا گیا، میں ان کا برانچ تھا۔ جمعیت اہل حدیث ہند جو 2012 اکتوبر میں بنی،
وہ جمعیت اہل حدیث ہند سیکنڈ کا تلنگانہ کا مجھے برانچ بنایا گیا تھا، تلنگانہ کا ذمہ دار، اور حیدرآباد کا، اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے مجھے آگے کیے تھے الحمدللہ۔ تو کہنا یہ کہ ہم لوگ آج بھی ویسے ہی ہیں، آج بھی 14 اسٹیٹس آف انڈیا میں سیکنڈ جمعیت چل رہی ہے، وہی 2012 اکتوبر میں جو دوسری جمعیت اہل حدیث ہند شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی، علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، عبد الوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے جو بنائے تھے دوسری جمعیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصلاح کمیٹی بنانے کے بعد، وہ اصلاح نہیں کرنے کے بعد پھر جو دوسری جمعیت بنا لیے، اسی سے 14 اسٹیٹس میں آج بھی جمعیت چل رہی، اگرچہ کہ دلی کے دونوں مل گئے، 2 مرکزی جمعیتیں مل گئی، لیکن 14 اسٹیٹس میں چل رہے ہیں۔ کیوں آج اتحاد آپ نہیں کر رہے بھائی؟ تو کیسے کروں اتحاد؟ ان کے خیانتیں، ان کا جھوٹے الزامات، ان کا اتنا سب کچھ ہے۔ بے شک میرے بھائی ہیں وہ عقیدے میں، بے شک میں وہ جمعیت والوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرے پاس دلیل ہے کہ ان کے عقیدے میں شرک بدعت نہیں ہے، تو میں ان کو اہل حدیث مسلمان مان رہا ہوں، تو وہ میرے اہل حدیث مسلمان بھائی ہوئے عقیدے عمل میں، تو ان کو میں میرا امام بنا سکتا ہوں۔ میں کسی مسجد میں داخل ہوا، وہ امامت کر رہے جو مجھ پر جھوٹے کیسز کیے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، نکل لوں گا اللہ چاہے تو۔ کراہیت تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی کہ ایسے ظالم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ جیسا کہ صحابہ کو کراہیت تھی۔ 694 صحیح بخاری پڑھ لینا، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ اور کچھ تابعین آ کے بولے، ان بلوائیوں نے جنہوں نے آپ کو حراست میں رکھا ہے، خلیفۃ المسلمین پر ظلم کیا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے، نماز پڑھ لو، اس کے بعد ان سے دور رہو۔ تو کہنا کیا ہے؟ اتحاد میں نہیں کر سکتا ظلم کرنے والوں سے، 694 صحیح بخاری سے مل رہا، نماز کے لیے میں نماز میں شریک ہو جاؤں گا ان کے پیچھے، یا وہ میرے پیچھے، اہل حدیث ہے بول کے، لیکن دوسرے اور تنظیمی اختلاف میں ہم اختلاف میں رہیں گے، اختلاف کا حق ہے نہیں ہے۔ ہم کیا 2+2 4 کو 2+2 6 بولنا غلط ہو جائیں گے نا؟ غلط کو غلط بولتے رہیں گے، صحیح کو صحیح بولتے رہیں گے، غلط کو صحیح بول رہے تو بولیں گے آپ جا کے، گنہگار ہو جائیں گے نا آپ۔ تو اتحاد کب ممکن ہے؟ یہ عنوان تھا آج کا میرا۔ تو اتحاد اس وقت ممکن ہے جب وہ خیانتیں والے، وہ بددیانتی کرنے والے، وہ کرپشن کرنے والے، وہ جھوٹے الزامات لگانے والے، وہ جھوٹے کیسز کرنے والے، وہ ڈرٹی پالیٹکس کرنے والے، وہ انہی کے دستور اساسی کے مطابق اپنا الیکشن بھی نہیں کرتے اور اپنی جمعیت بھی نہیں چلاتے، ان لوگوں سے جب تک ہم سچی توبہ نہیں سن لیں گے، وہ لوگ جب تک ہم سے معافی نہیں مانگ لیں گے، ہاں ہم نے تم پر ظلم کیے، آج معاف کر دو، کل قیامت میں ہم کو تم کو نیکیاں نہیں دینے کا ہے، آج ہی دنیا میں ہم تم سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم نے یہ سب کیے تھے، آج ہم یہ سب چیزوں سے چھوڑ رہے ہیں، دستبردار ہو رہے ہیں، اب کوئی نیا انسان جو ہے یہ عہدے سنبھالو اور جمعیت کے ذریعے سے، جو مباح ہے جمعیت، اس کے ذریعے سے جماعت کو ترقی دلانے والا کام کرو، بلکہ یہ بولیں گے، تب تو ہم انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارے خلاف تھے، ہمارے خلاف بہت کچھ ظلم کیے، آج سچی معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دیے، تو تب تو اتحاد ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے عفو درگزر کر رہے ہیں، آپ معافی مانگ لیے، اب ہم ٹھیک ہے اللہ کے لیے چھوڑ دیے، اللہ کے لیے معاف کر دیے، لیکن آپ استعفے دے کے سب ہٹو، آپ استعفے دے کے سب ہٹو، نئے لوگوں کو موقع دو، نئے لوگ اپنی قوت، اپنی صلاحیتوں سے اور ان کے پاس جو علم ہے اور علماء حق کی سرپرستی میں، ایسے نہیں کہ جو ہے کوئی بھی آگے مجھ جیسے 32 سال کے نوجوان کچھ بھی اپنی مرضی سے کر دے رہے، نہیں، علماء اہل حدیث، علماء حق، مفتیان حق کے مشوروں سے، ان کی سرپرستی میں ہی جماعت کو ترقی دلانے والا کام کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو آج یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ سنن ابو داؤد اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے مطابق ایک حدیث آخر میں سنا دوں، صحیح بخاری میں ہے، کتاب الاحکام میں ہے کہ عہدہ مانگنے والے کو عہدہ نہیں دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے، عہدے کی تمنا کر کے عہدے کی خواہش کسی کے سامنے ظاہر کر دیا تھا، اس کو عہدہ نہیں دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ اور 7153 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی پڑھ لینا، جس میں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اپنے علیل کیفیت میں تھے، مرض الوفات میں تھے، تب عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کے گورنری میں شمر بن ذوالجوشن جا کر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا، ظالم بنا، ظلم کرا، تو عبید اللہ ابن زیاد جو ظالم گورنر تھا، وہ جب معقل بن یسار کی عیادت کے لیے آیا تھا، صحابی کی عیادت کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کو وعید کے طور پر بولے، اس کو ڈرانے کے طور پر بولے کہ جو بندہ 7153 سنا دوں، حدیث کے الفاظ سناتا ہوں تاکہ میرے ورڈز اس میں نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو دی گئی ذمہ داری، یعنی گورنر بنایا گیا، امیر بنایا گیا وغیرہ، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، اور جو
اپنی مرضی سے لے لے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہے گی۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث ہے 7150 ہے۔ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ عہدہ بھی امانت ہے اللہ کے بندو، عہدے کا غلط استعمال کریں گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ صحابی تابعی کو بول رہے، وہ تابعی جو عبید اللہ ابن زیاد گورنر آف کوفہ تھا۔ تو یاد رکھو، ہم اہل حدیث مسلمان قرآن و حدیث والے ہم بتاتے رہیں گے حدیثیں، ہم بولیں گے کہ مانگو مت عہدہ، تمہارے اچھے اخلاق اگر لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا صدر بنے، یہ ہمارا جو ہے ناظم بنے، یہ ہمارا ذمہ دار بنے، لوگ تمہارا نام آگے کر رہے ہیں تو لوگ اگر چن رہے ہیں تو یہ اس میں خیر رہے گا، اللہ کی مدد رہے گی۔ تم اپنی مرضی سے اگر عہدہ لے لیتے ہو، اپنی مرضی سے ڈکٹیٹرشپ چلا کر، گنڈوں کو لگا کر، باؤنسرز کو لگا کر اپنا الیکشن کرا لیتے ہو، اپنے ہی چیلے چپاٹوں کو جو تمہاری ذہنیت کے تم کو ہی صدر چننے کے لیے آئے ہیں، بیٹھے اور تمہارے مطابق ہی تم کو ہی الیکٹ کر کے جانے والے ہیں، تو ایسے سے کیا خیر رہے گا؟ فساد رہے گا، خیر نہیں رہے گا۔ یہ صحیح بخاری 7150 ہے، سمجھ لو حدیث۔ تو لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی ہم کو عقیدہ سیکھنا ہے، عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، جماعت اہل حدیث کے بنے رہنا ہے موت تک۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی اعمال سیکھنا ہے، اعمال صالحہ اعمال کرنا ہے موت تک اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی معاملات سیکھنا ہے، اخلاق حسنہ سیکھنا ہے، اور اس کے مطابق تمام اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اچھے سے اخلاق حسنہ کے مطابق کرنا ہے، ظلم کسی پر نہیں کرنا ہے، کسی پر جھوٹے الزام نہیں لگانا ہے، اور تبلیغ بھی دین اسلام کی کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسرے قسم کا جہاد یہ ہے کہ موب لنچنگ کے وقت جائز ہے جہاد کرنا۔ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے بھی ملا ہوا ہے کہ بندہ اگر اپنی جان کے ڈیفنس میں اگر سامنے والے پر وار کر رہا ہے، کیونکہ وہ قتل کرنے آ رہے ہیں موب لنچنگ میں، تو تب آپ جو ہے اپنے ڈیفنس میں اس کو مار دیتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی تیسرے قسم کا جہاد ہے۔ اور چوتھے قسم کا جہاد وہ ہے جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شریعت نافذ کر دے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد وہ ایک لشکر پر ایک گورنر یا ایک امیر لشکر کا امیر بنا کر وہ روانہ کرے، تو وہ تب ہوتا ہے تلوار والا جہاد۔ اس میں بھی بہت سارے اسباق ہے، جاتے تلوار نہیں چلانا ہے، اس میں بھی بہت سارے سبق ہے کہ اسلام کیسے سمجھا کر ہے۔ تو 4 قسم کا جہاد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اپنی الملخص الفقہی میں بتائے۔ تو میرے کو پہلے نمبر کا جہاد مختصر سمجھانا تھا، دوسرے نمبر کا جو مسلمان فاسق سے جہاد ہے وہی زیادہ سمجھانا تھا، وہ سمجھا دیا کیونکہ میرے عنوان سے تعلق رکھنے والا تھا وہ سیکنڈ قسم کا جہاد۔ تھرڈ جہاد موب لنچنگ کے ٹائم کا ہے، تب کسی خلیفۃ المسلمین کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، تب کسی علماء حق کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب جان بچانا ہے، سامنے والا قتل کرنے ہے، تب انڈین کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو ڈیفنس میں ہاتھ اٹھانے کی بولتا ہے، تو آپ اس کو اگر قتل کر رہے موب لنچنگ کے ٹائم تو یہ بھی جہاد ہو گیا۔ اگر آپ قتل ہو گئے اس کے ہاتھوں لڑتے تو آپ انشاءاللہ شہید ہو گئے، اگر آپ توحید کے عقیدے اعمال والے تھے تو۔ چوتھے قسم کا جہاد تو معلوم ہے، معروف ہے، نبی اور صحابہ کے دور میں ہوا۔ وہ چوتھے قسم کا جہاد کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ چوتھے قسم کا جہاد جب سمجھانا ہوگا تب سمجھائیں گے۔ وہ ابھی امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ چوتھے قسم کا جہاد ابھی ہو سکے، تو چوتھے قسم کا جہاد تو ابھی رکا ہوا ہے، تلوار والا جہاد۔ لہذا آج جتنی باتیں آئی ہیں ہم نان مسلم تک بھی پہنچا سکتے ہیں، نرمی سے، ادب سے، قرآن حدیث کی دلائل۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو اتحاد سے رہنے والا بنائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر، جو اس رسی کو چھوڑ کر اتحاد کرو بولتا ہے، اللہ کی رسی قرآن حدیث کو نہیں پکڑتا ہے تو ہم اس سے اتحاد نہیں کریں گے۔ جو بندہ عقیدے، اعمال، معاملات میں، حقوق العباد میں اہل حدیث بنا ہوا ہو ہم اس سے اتحاد کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنائے ہماری موت تک، آمین۔ اللہ ہمیں ریاکاری کے شرک سے بچائے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنے والا بنائے، تقوی اور اخلاص کے ساتھ، آمین۔ اللہ اس حالت میں موت دے کے ہم اپنے اللہ سے راضی رہے، ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ اس مسجد والوں کا شکریہ، جماعت اہل حدیث کرنول سٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ، 9 مساجد جو ہے ان 9 مساجد کے ذمہ داران متولیان جو آج عصر کے بعد کے درس میں بھی تھے اور ابھی بھی ہے، ان تمام کا شکریہ، میرے بزرگوں کا، نوجوانوں کا، سب کا شکریہ کہ ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو آپ نے یہ موقع دیے ہیں قرآن حدیث سنانے کا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بہت بہت شکریہ۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا دستور اساسی
الحمدللہ ہمارے ایک 73 ایئرز کے حیدرآباد کے ایک بزرگ کو ملا تھا، ہماری ایک ٹیم کو الحمدللہ 2016 میں 2015 وغیرہ سے مسئلہ جو چل رہا تھا حیدرآباد میں، تو انہوں نے وہ حیدرآبادی ضلعی جمعیت شہری جمعیت کے پاس سے جو دستور اساسی کی کاپی حاصل کی ہے اردو والی، چونکہ ان کا نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے تو انہی کا نسخہ وہ لے کر 1000 کاپی چھپوا کر تقسیم کروائے حیدرآباد میں کہ دیکھو یہ لوگ دستور کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے یعنی میں نے اس دستور اساسی اردو میں جو ہے اس کی فوٹو اسکینر سے اسکین کر کے PDF بنا کے سعودی عرب میں رہنے والے اہل حدیث علماء جو ہندوستانی ہیں ان تک ہم پہنچائے، اور ہندوستان میں کئی علماء تک پہنچائے، بولے کہ دیکھو یہ PDF ہے، یہ دستوری اساسی ہے، یہ مرکزی جمعیت والے زیادہ نہیں چھپائے، زیادہ نہیں بانٹتے نہ تاکہ ان کی پول نہ کھل جائے، لہذا آپ لوگ پڑھو سمجھو اور یہ دستور کے بارے میں ان سے گرفت کرو، دستور کے خلاف تم جا رہے۔ تو وہ دستور PDF ہمارے محمد بھائی جو ہے یہاں کے تبلیغ کے لیے جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے الحمدللہ، نو مسجد کے جو متولیان ہیں، تو انہوں نے ان کی ٹیم نے اس اردو والا جو دستور اساسی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا، اس PDF کو ہم سے حاصل کرنے کے بعد اس کا تیلگو ٹرانسلیشن کیے ہیں، اس کے اندر کچھ ایڈیشن نہیں کیے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کا کر دیے اردو ٹو تیلگو، لہذا یہ آج تقسیم بھی کیا گیا ہے بڑے بڑے ذمہ داروں کو، متولیان کو، لہذا یہ رکھیے اور سمجھیے۔ میں پھر کہوں گا جمعیت کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، جمعیت فرض نہیں ہے، جمعیت سنت نہیں ہے، جمعیت نفل نہیں ہے، جمعیت مستحب نہیں ہے، جمعیت مباح ہے، علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ علی گڑھ والوں نے کہا، لہذا جمعیت کو مباح مانتا ہوں، جمعیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ جماعت اہل حدیث کو اہمیت دیجیے، 100% جماعت اہل حدیث والے بنے رہیے اپنی موت تک، یہ رکھیے بس اپنے پاس سمجھنے کے لیے، اور آگے اگر کچھ جمعیت والا کام کرنا بھی ہے تو اس میں اگرچہ کہ مسٹیکس ہے لیکن یہ بتاتے ہوئے کریے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ 1 گھنٹہ 11 منٹ کا درس ہوا ہے یہ، جزاک اللہ خیر۔